ہم نے بھی آغاز میں جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مبارک حدیث آپ کی گوش گزار کی ہے جی جی کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ جی جی ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا سعد وطب مت آما کا تکن مستجاب الدعوہ، جی جی کہ تو اپنا کھانا پاکیزہ کر لے تو تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ جی جی ناظرین، مجھے اور آپ کو فی زمانہ اکثر یہ شکایت رہتی ہے، جی جی ساڑیاں دعائیں قبول نہیں ہوندی، جی جی ایسے ہی دعا نہیں قبول ہو رہی، اور پھر دیکھیں کہ جیسے کہا کہ لوگوں کے لیے بھی اگر کرے تو پھر کیسے مقبول ہوں گی کہ جب اپنا کھانا ہی پاک نہیں، جی جی عقل حلال کا بندوبست اور اہتمام ہی نہیں ہے، تو پھر جی جی تو اگر چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا کھانا پاک کر لیں۔ اور دوسرا جو عبادت میں لذت ہے، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے جی جی کہ آپ ایک جگہ عبادت کر رہے تھے تو رجال الغیب فرشتے آئے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ بھی یہاں پر ایک اور شخص بھی عبادت کر رہا ہے، تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا جی ہاں اس کا نام ابراہیم بن ادم ہے، تو اسے 1 سال ہو گیا ہے کہ اسے عبادت میں لذت نہیں آ رہی، 1 سال، چوٹی کے ولی ہیں، 1 سال ہو گیا انہیں عبادت میں لذت نہیں آ رہی۔ اب جناب ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کر رہے تھے وہ متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اگر تو اتنا جانتا ہے تو پھر یہ بھی بتا دے کہ آخر وجہ کیا ہے، جی 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 وجہ کیا ہے تو حقیقت کہ مجھے 1 سال ہو گیا عبادت میں لذت نہیں آ رہی، کر بھی رہا ہوں لیکن لذت نہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو 1 سال پہلے بصرہ شہر سے تو نے کھجوریں خریدی، جی جی اور جب تجھے کھجوریں دی جا رہی تھیں تو اس ریڑھی والے کی چند کھجوریں جو ہے وہ نیچے گر گئیں، جی جی تو نے تیری بھی تھیں اس میں، ان کھجوروں میں تیری بھی کچھ کھجوریں تھیں، تو نے ان کو بھی اپنا سمجھتے ہوئے اٹھا لیا، اچھا 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 اور وہ تو نے جب سے کھائی ہیں نا جی تب سے تیری عبادت کی لذت غائب ہو گئی، ہاں 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 ختم ہو گئی تیری عبادت کی لذت۔ اب جناب ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سنا وہاں سے اسپیشل بصرے کا سفر کیا اور اس بندے سے جا کر ملے، ہاں 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 تو وہاں دیکھا کہ وہاں پہلے تو ایک بوڑھا آدمی ہوتا تھا، وہاں اب نوجوان ہے، تو اسے کہا کہ یہاں ایک بوڑھا کھجوریں بیچا کرتا تھا، اس نے کہا جی وہ میرا والد ہے وہ فوت ہو گیا، تو آپ نے سارا واقعہ اسے سنایا، تو اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، تو اس نے پھر معاف کیا، تو تب آ کر جب آپ نے عبادت کی تو آپ کو وہی لذت آتی، تو آج ہماری نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ ہمیں وہ لذت نہیں آ رہی، تو ہماری عبادات میں لذت جو نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا عقل حلال کا اور صدق مقال کا بندوبست کوئی نہیں۔ اب آئیے میں آخری بات اور یہ حدیث پاک کے سہارے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت نے جی عوارف المعارف میں 2 جگہ یہ حدیث پاک اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ جی جی مفہوم کچھ یوں ہے کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ ناظرین کی چاہتا ہوں جی جی کہ فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جی ہلاک الرجل علی زوجہ و والدہ و اولادہ او کما قال، فرمایا کہ اس زمانے میں بندے کی ہلاکت اس کی بیوی، اس کے والدین اور اس کی اولاد کے ہاتھ ہوگی۔ پھر سے میں عرض کرتا ہوں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی، انہوں نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں 2 جگہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی جی جی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بندے کی ہلاکت اس کی بیوی، اولاد اور والدین کے ہاتھوں ہوگی۔ جی جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، دیکھیے وہ کیسے مشکل کشات ہیں جی، تب وہ سوال کرتے اور ہماری مشکل کشائی کر دیتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی طرف سے اور ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا، کیسے اس کی ہلاکت اس کے والدین، اس کی بیوی اور اس کے اولاد کے ہاتھ ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، میں ناظرین سے التماس کرتا ہوں کہ اس کو دل و دماغ پر نقش کیجئے اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے عام کیجئے، اپنی اولاد تک بھی، اپنے والدین تک اور اپنے دیگر اہل و عیال سب تک یہ پیغام عام کیجئے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعیرونہ علی فقرہ، جی جی سب کی یہ صفت بیان فرما دی. فرمایا وہ جو ہلاک کرنے والے ہیں اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے اور اس کے والدین ہیں جن کی وجہ سے وہ بندہ ہلاک ہوگا. تو وہ آخر وجہ کیا ہوگی کہ وہ سارے اس بندے کو اس کی غریبی پر آر دلائیں گے، شرمندہ کریں گے. فلاں ویخ کنیاں موجاں دے وچ تے تیرے کول تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. فلاں دیکھو جناب وہ اپنے گھر والوں کو، وہ اپنے بیوی بچوں کو جناب کیسے عیش کرا رہا ہے، تو ہم تو کچھ نہیں کرا رہے جناب. ٹھیک ہے. تو یہ یعیرونہ علی فقر ہی، وہ اس کو آر دلائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر ان کاموں میں بھی ہاتھ لگا لے گا کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے. حلال کو چھوڑ دے گا، پھر حرام میں وہ جو ہے وہ حرام کسب کرنا شروع کر دے گا. تو یہاں پر ایک اور حدیث پاک کا سہارا جو اسی حدیث پاک کی مزید تشریح کرے گی. سرکار نے فرمایا کہ خیر ما قل انما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کہ حضور نے فرمایا کہ جو تھوڑا ہو لیکن کفایت کرے، تھوڑا ہو لیکن ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ جو زیادہ ہو لیکن دل کو اللہ سے غافل کر دے، اللہ رسول کی یاد سے غافل کر دے، تو یہ اس سے بہتر ہے. تو آج ہم جناب اوپر بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب، یہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے. تو حضور دیکھیں رزق کا جو معاملہ ہے نا یہ یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے حوالے سے یہ قول منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے 4 رکن ہیں. ایک تو وہ ہے نا وہ 5 ارکان اسلام، یہ ان سے بھی بنیادی 4 ہیں، صبر، عدل، یقین اور جہاد. ٹھیک ہے. تو آج ہم میں صبر بھی کوئی نہیں، عدل بھی کوئی نہیں، یقین بھی نہیں، اور جہاد تو ویسے ہی ہم اس کو. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے رزق کا. تو یقین کے بارے میں آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، لیکن تم اب اس رزق کو تلاش کرنے میں خوب چھان بین کرو. خذوا ما احل اللہ وَنُهُوا مَا حَرَّمَ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روک دیا ہے، جو حرام کیا اس سے تم روک جاؤ، باز ہو جاؤ، جو حلال کیا اس کو تم لے لو. اب زیادہ، اور پھر یہ بھی فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جتنا جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، جتنا اس نے کھانا ہے پینا ہے تو وہ اسے مل کر رہے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں فرمایا بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی چاہے جو مرضی کر لے، جو مرضی ہو جائے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کے مقدر میں جو کچھ کھانا پینا لکھا تھا اسے مل نہ جائے. جو اسے رزق اس کے مقدر میں لکھا ہے جب تک ملنا. تو جب یہ ہمارے ایمان اور یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ جناب جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملنا ہے، تو پھر ہمیں یہ حلال اور حرام میں تمیز کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو تاجدار حالت شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل آپ کا یوم شہادت تھا، میں آپ کا ذکر خیر نہ کروں تو میں اس کو سوء ادب سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کے حوالے سے جامع مسجد کوفہ میں آپ نماز کے لیے تشریف لائے، ناظرین کے لیے تحفہ ہوگا. جامع مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک سائل کھڑا ہے. اس نے سوال کیا کہ اے علی مجھے کچھ دو. تو اب جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو میری اونٹنی پکڑ اور اس کی حفاظت کر، میں اندر سے نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر تجھے کچھ دوں گا. آخر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسے کیوں نہیں کچھ دے دیا؟ یہ ہمارے لیے تعلیم تھی کہ جو صحیح تندرست ہو، کمانے کے قابل معلوم ہوتا ہو تو وہ اگر سوال کرے تو اسے گناہ سے بچاؤ، کیونکہ تندرستی کے باوجود سوال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اسے اس گناہ سے بچایا جائے. تو اس لیے حضور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تو اس کام میں لگ، اس اجرت کے تحت میں تجھے دوں گا. تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اسی طرح اگر کوئی صحیح تندرست بندہ اگر کوئی سوال کرے تو اسے اس طرح کا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ اس سے کروا لیا جائے، اور اجرت چاہے جتنا بھی آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہو تو وہ دے دے، تاکہ اگلا بندہ بھی گناہ گار نہ ہو اور تمہیں بھی ثواب مل جائے. ٹھیک ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کے پیچھوں اس بندے نے سوچا کہ کڈیے بھائی، سوچا کہ مولا علی رضی اللہ تو مجھے کیا دیں گے. اس نے وہ اونٹنی پکڑی اور چل منڈی کی طرف چل پڑا. اس نے سوچا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دیں گے تو پھر چند ایک دینار دے دیں گے، تو میں یہ اس اونٹنی کو جا کے فروخت کرتا ہوں، رج کے موجہ مارا گا. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ اس نیت سے لے کر چلا تو اب وہ اونٹنی بھی شیر خدا کی تھی،
جی جی उसने नकेल छुड़ाई और वापस आके वहां पे खड़ी हो गई. वाह, अब हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला नो नमाज पढ़कर वापस तशरीफ ला रहे थे. आपने अपनी कमीज मुबारक की जेब मुबारक में हाथ डाला और 2 दिनार निकाले कि मैं उस सवाली को देता हूं. जी जी. अब जब आप बाहर तशरीफ लाए, देखा कि ऊँटनी खड़ी है, ना उसकी नकेल है और ना ही वहां वो सवाली है. जी जी. अब मौला अली रदी अल्लाह ताला ने किसी खादिम को आवाज दी और फरमाया, उसे वो 2 दिनार दिए तो फरमाया कि ना जाओ बाजार से इसकी नकेल लेके आओ. जी जी. अब गौर फरमाइए कि मौला अली रदी अल्लाह ताला नो 2 दिनार उसको देने वाले थे. जी जी. अगर वो वहां पर खड़ा रहता तो. जी जी. अब जब वो खादिम गया उधर मंडी में तो देखा कि वो शख्स, वो मौला अली रदी अल्लाह ताला की ऊँटनी, उसकी मुहार 2 दिनार में फरोख्त कर रहा है. 2 दिनार में. 2 दिनार मौला अली ने देने थे जी। और वो भी वो नकेल जो है वो 2 दिनार में फरोख्त कर रहा है. जी जी। तो उस खादिम ने वो 2 दिनार उसे दिए और नकेल लेकर आ गया. अब जब मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उनकी बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा और एक जुमला फरमाया कि अल्लाह ताला ने लिखा उसकी किस्मत में 2 दिनार ही थे, लिखे 2 दिनार ही थे. ठीक है. अब उसके ऊपर था कि वो हलाल तरीका इख्तियार करता है या हराम तरीका जी इख्तियार. जी. वाह, तो इसलिए जितना मुकद्दर में है उससे ज्यादा मिलना ही नहीं, ना वक्त से पहले ना वक्त से बाद में, ना जितना है उससे कम ना उससे ज्यादा. तो जब ये इस कदर हमारा यकीन है, हमारे ईमान के साथ इसका ताल्लुक है कि हमें जितना मुकद्दर में है उतना मिलना है, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है कि हम किसी हराम की तरफ देखें. किसी की तरफ क्यों देखना, जितना अता किया है उसी का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाता है. अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए. मैं बारे दीगर ये तजल्लियात रमज़ान ट्रांसमिशन इसका और पूरी टीम का, मेज़बान मोहतरम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये जितने हमारे नाजरीन हैं इस तबलीग दीन का जो फरीज़ा है इसको जितना आगे फैलाने में किसी भी तरह का किरदार अदा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए. और अल्लाह ताला आज के इस मुख्तसर से ये जो महफिल पाक थी, जो मुख्तसर सा प्रोग्राम था, अल्लाह ताला इसके सदक़े से फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमाए और उन्हें ज़ालिमों से निजात अता फरमाए. सुभान अल्लाह. नाज़रीन, आपने देखा आज बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वजाहत फरमाएगी आज की मौजू की. बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा. तो आज का हमारा प्रोग्राम तजल्लियात रमज़ान ट्रांसमिशन मुकम्मल हुआ. नाज़रीन, आज यौम विसाल था हज़ूर लजपा सरकार की रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा.